بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں فلسطین اور اسرائیل پہ کوئی ویڈیو بناؤں، کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز شیئر بھی کر رہا ہے، ہر کوئی شیئر کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان قوم کو بڑا دکھ ہوا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ جائے کہ کتنا پاکستانی لوگ کتنا محبت کرتے ہیں فلسطین سے۔ تو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ صرف ایک ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس پہ روشنی نہیں ڈال رہا۔ جیسے اب جنگ ہو گئی ہے اور وہ ہم نے بیک آؤٹ کر کے دیکھ لیا، ساری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے پولیٹیشن، ہر ملک میں ہر سویلینس اپنے پولیٹیشنس کو گالیاں نکال رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ اسرائیل کی بمباری بالکل نہیں رک رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور ان کی شدت آپ یقین نہیں کریں گے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ جب بم گرے تھے، جتنی اس ٹائم پہ جو وہ شدت تھی، یہ جو غازہ میں جو انہوں نے اسرائیل بمباری کی شدت ان سے زیادہ ہے۔ کین یو بلیو دس؟ اور عرب ورلڈ کچھ نہیں کر رہا، کوئی مسلم کنٹری کچھ نہیں کر رہا، ایک ایران ہے جو ایک اپنا اسٹیٹ فارورڈ اور بالکل ہی وہ اپنا، اور حزب اللہ جو ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا۔ اور جو میرا مقصد ویڈیو بنانے کا وہ یہ ہے کہ اب جنگ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔ جنگ کیسے رکے گی؟ ہم نے بیک آؤٹ کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور اب سب کو پتہ ہے کہ یہ اس کا جو نتیجہ ہے یہ کوئی اچھا نہیں نکلنے والا، کیونکہ یہ ایک مذہبی جنگ کا ایک ان کا رنگ چڑھ رہا ہے اس پہ، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ملحمۃ العظمیٰ ورلڈ وار 3 کی طرف لیڈ کر رہا ہے، جس کو آرمیگڈون ڈون کہتے ہوئے ہیں۔ تو ابھی اس کو روکیں تو روکیں کیسے ہم؟ جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل صرف اور صرف اس لیے بمباری اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، جس میں 13,000 سے زیادہ انہوں نے بچے اور عورتوں کو مارا ہے، 13,000 سے زیادہ، اور 12 لاکھ سے زیادہ انہوں نے ساؤتھ غازہ سے سویلینس کو نکال کے نارتھ کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے، اور وہاں پہ بھی بمباری کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں۔ تو ان کا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو کوئی سیز فائر کی جائے، جنگ روکی جائے، اور وہ تیار ہیں، وہ ورلڈ وار 3 کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ سب چیزوں کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو اگر اس پورے خطے میں، اس پورے ورلڈ میں اگر کوئی اسرائیل کو روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، اور کوئی نہیں روک سکتا، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ ہم یہ غازہ والے، فلسطین والے، ان کو ہم 60 سال سے مار رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے پتھروں کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار، کوئی ٹیکنالوجی، کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سیلف ڈیفنس کے نام پہ انہوں نے 13,000 عورتوں کو اور بچوں کو مار دیا سیلف ڈیفنس کے نام پہ۔ انہوں نے ابھی تک یہ بھی کلیم نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نے حماس کے کسی بندوں کو مارا ہے۔ یہ وہی اسٹوری ہے جیسے صدام حسین کے پاس ماس آف ویپن ڈسٹرکشن جو تھے، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن میں نام بول رہا ہوں، کہ ان کے پاس تھے، اور 10 لاکھ عراقیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، امریکن پریزیڈنٹ جو تھا اس ٹائم پہ جارج بش نے۔ تو یہ انہوں نے، یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ورلڈ کی سب سے بیسٹ ایجنسی موساد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک حماس وہ ہم پہ جو ہے بمباری کرنے والے ہیں، ہم پہ راکٹ گرانے والے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وائٹ ہاؤس سے ان کو ایک نہیں 3 دفعہ وارننگ جا چکی ہے کہ
حماس آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، پھر انہیں روکا کیوں نہیں؟ حملے کو ناکام کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ یہ کیوں چاہتے تھے کہ ہم پہ حملہ ہو اور ہم سیلف ڈیفenس کے نام پہ جنگ ہو؟ کیا دنیا بیوقوف ہے؟ کیا دنیا کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوا؟ اور وہ صرف اور صرف اس لیے بمباری نہیں روک رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگ سے کوئی ڈیفینس ہی نہیں ہے، کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ ایک ہی کنٹری ہے دنیا میں جو پاکستان ہے، وہی لڑ سکتا ہے اسرائیل سے، اور وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں، صرف ہم تو صرف کنڈیم کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا فلسطینیوں پہ یہ وہ۔ دیکھیں جی، مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے، پوری مسلم امہ کے لیے ہے۔ اور اگر پاکستان آج اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، تو پاکستان کو جس وجہ سے آزاد کروایا گیا تھا، جو اسٹرگل اتنی قربانیوں سے پاکستان میں ملا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پر پاکستان کوئی ہم اتنے مقروض لگے پڑے ہیں، ہماری نوجوانوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ان کی سوچ ہے اس طرح کی، تو پھر ہماری ظاہر سی بات ہے، پھر ہمارا کوئی اسٹانس بھی نہیں ہے اس طرح کا۔ اگر پاکستان، امیجن کریں آپ کہ اگر پاکستان اس جنگ میں بیچ میں آ جاتا ہے اور اسرائیل کو وارننگ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں سیز فائر نہیں کی تو یو ول فیس پاکستان بفور پیلسٹائن، کیا لگتا ہے آپ کو اسرائیل لڑے گا ہم سے؟ کبھی نہیں لڑے گا، کبھی نہیں لڑے گا۔ وہ کبھی ایسے کنٹری کے ساتھ پنگا لے ہی نہیں سکتا جو خود ایک ایڈمٹ طاقت ہو۔ اس کو پتہ ہے کہ ہم تو جائیں گے، پر ہم تو ڈوبیں گے، پر تمہیں بھی ڈوبائیں گے سنم، یہ وہ والی بات ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کبھی پاکستان سے لڑ ہی نہیں سکتے، یہ جنگ وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ پھر امریکہ ہم پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گا، پھر تھوڑے بہت ہم پہ سختیاں ہوں گی، پر یہ ہوگا کہ معصوموں کی جان بچ جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان ابھی اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ایک جو آئیڈیالوجی تھی اس پہ وہ اسٹینڈ ہی نہیں کر رہا، وہ اس پہ اسٹینڈ ہی نہیں کر رہا، کیونکہ بھیک مانگوں کی بھی کوئی ایک رائے ہوتی ہے کیا؟ کوئی اوپینین ہوتا ہے کیا؟ ہم تو بالکل مقروض ہو چکے ہیں، آئی ایم ایف کے غلام ہو چکے ہیں، آئی ایم ایف سارے بینک، ورلڈ بینک ان کے، ہم سب ہر جگہ سے ہم مقروض ہو چکے ہیں، اور ان کی کنڈیشنز اور ان پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں ہم۔ ہمیں تو کرکٹ میچ دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی انڈیا جیت رہا ہے یا آسٹریلیا جیت رہا ہے یا پاکستان جیت رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کے دل میں کوئی احساس ہو۔ فیس بک پہ پوسٹ صرف شیئر کرتے ہیں لڑکے، اور ہماری یوتھ میں نا کوئی دم نہیں ہے۔ بٹ اگر پاکستان آج ایک اسٹینڈ لیتا ہے، پاکستان اگر ایک فیم اسٹینڈ لیتا ہے، میں گارنٹی کرتا ہوں، آپ سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہیں پہ ہلاکتیں بند ہو جائے گی، وہیں پہ جنگ بند ہو جائے گی۔ یہ نہیں لڑ سکتے ہم سے، یہ لڑ ہی نہیں سکتے ہم سے۔ یہ صرف اور صرف فلسطین پہ بھی حملہ اس لیے ہی کر رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہم آگے سے کوئی جواب نہیں آنا، اور یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے کہ ہم صرف اور صرف ان سے لڑتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو پتہ ہے ہم ان سے جیت سکتے ہیں، صرف اور صرف ان سے لڑتے ہیں۔ جو سامنے بھی اگر شہر ہو، یہاں پہ بھی شہر ہو، تو پھر شہر کی بھی پھٹ جاتی ہے کہ یار ابھی تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ دیکھ لیں گے۔ تو مجھے پتہ ہے فرق کچھ نہیں پڑنے والا میری باتوں سے، کیا فرق پڑے گا کسی کو؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا، جیسے چلتا رہتا ہے ویسے چلتا رہے گا۔ اور دیکھیں جی، مسجد اقصی جو ہے یہ فلسطینیوں کی نہیں ہے، صرف یہ ہم ساری مسلم امہ کی ہے، اور اگر آج ہم مسجد اقصی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو ہم، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ایک ابھر کے سامنے آئے گا دنیا میں، پتہ چل جائے گا ساری ورلڈ کو کہ پاکستان ایک وہ کنٹری ہے جس میں جو بہادر ہے، اور جب دین پہ بات آتی ہے، ہمارے اسلام پہ بات آتی ہے، وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان۔ اور پاکستان، بلیو میں، پاکستان بنا ہی اس لیے تھا، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں پہ ہم ٹاٹا برلا اور ایسے بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پہ پیدا ہوں۔ پاکستان
کا ایک مقصد ہے، اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اسرائیل کے توڑ پہ بننا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہیں کیا ہو. تو پاکستان علاج کے طور پہ پیدا ہوا ہے فلسطین کے. آج اگر پاکستان کھڑا ہو جائے ایران کی طرح، وہ بھی وارننگ دیتے ہیں اسرائیل کو کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکی تو یو ول فیس پاکستان. میں آپ کو شرط لگا سکتا ہوں، میں گارنٹی کرتا ہوں وہیں پہ جنگ روک دے گا اسرائیل. نہیں لڑ سکتے وہ ہم سے. ان کے جو یہ صرف اور صرف میں نے وہی بات کی، طاقتور ہوتا ہے نا وہ کمزور پہ اس کا ایک ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوئے کہ یار مجھ سے یہ نہیں لڑ سکتا، میں ایسی بات ہے اس کو ہی کوٹوں گا. تو یہ فلسطینیوں پہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ابھی 13,000 سے زیادہ بچے اور عورتیں مرے ہیں ابھی. کیا اس کو سیلف ڈیفینس کہتے ہیں آپ، جس میں ایک قوم کے پاس، ایک پاپولیشن کے پاس نہ ہتھیار ہو، نہ ایئر فورس ہو، نہ ملٹری ہو، نہ نیوی ہو، وہ پتھروں سے اپنا سیلف ڈیفینس کرے، اور دوسری طرف آپ کے پاس ایٹم بم ہو، ایئر اسٹرائکس ہو، راکٹس ہوں، اور اتنے لیٹسٹ قسم کے ویپنس ہو. کیا اس کو آپ سیلف ڈیفینس کہتے ہیں؟ یہ مرڈر ہے، پیور مرڈر ہے، پیور مرڈر ہے اور کچھ نہیں. اور پوری دنیا نے آج ثابت کر دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، اور وہ فلسطینوں کے ساتھ ہیں. صرف کچھ کنٹریز ہیں جن کی مجبوری ہے. اور الشفا ہاسپٹل کا سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے 100 پیشنٹ سے زیادہ پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ تھے، ان کو باہر نکال دیا ہے کہ وہاں پہ حماس کے لوگ رہ رہے ہیں اور یہ وہ. تو یہ اسرائیل کی ایک سازش ہے. اور یہ لیکن لیڈ کر رہی World War III کو. اگر پاکستان آج اگر اسٹینڈ لے لے گا تو پتہ نہیں کتنی اور جانیں بچ جائیں گی. تھوڑی تکلیفیں ہمیں ہوں گی، ہم سب مل کے برداشت کر لیں گے، بٹ انشاءاللہ جنگ رک جائے گی. مجھے ہوپ ہے، مجھے امید ہے کہ پاکستان کوئی اسٹانڈ لے. نیوٹرل اسٹانڈ سے کچھ نہیں ہوگا، کنڈیمنیشن سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے کوئی فریم اسٹینڈ لینا پڑے گا لائک ایران، تبھی کچھ ہوگا. تھینک یو، اللہ حافظ.